السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام عشق راہبر مرشد ہادی لے کر آپ کا میزبان منیر عاصم قادری حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، پروگرام عشق راہبر مرشد ہادی میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔ ناظرین، رجب کی 27ویں رات ہی وہ برکت والی رات ہے جس رات اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج عطا کیا۔ اسی رات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم حق میں حاضری سے مشرف ہوئے۔ اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب میں جبریل امین بہشتی پوشاک اور جنتی براق لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، حضور کا یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حرم کعبہ سے بیت المقدس تک سفر کو اسرا کہتے ہیں اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اس مبارک سفر کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جلیل القدر انبیاء سے ملاقاتیں فرمائیں۔ ناظرین، اسی طرح جب 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے انبیاء اکرام سے ملاقاتیں فرماتے، جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین نے عرض کی، حضور آگے بڑھنے کی نہ تاب ہے نہ اجازت۔ یہاں پر نقطہ کھلتا ہے کہ جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہے وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی ابتدا ہے۔ ناظرین، اسی مقدس سفر میں بعض گناہوں کی سزا بھی آپ کو دکھائی گئی، مثلا نماز چھوڑنے والوں کی سزا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا، زناکاری کرنے والوں کی سزا، سود خور کی سزا، غیبت کرنے والے کی سزا، بے عمل واعظین کی سزا، جھوٹ بولنے والوں کی سزا۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ ناظرین، اسی سفر معراج میں 5 فرض نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا ہوئیں۔ ناظرین، اسی سفر معراج کی تصدیق کرنے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب صدیق عطا ہوا۔ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے شب معراج کے بارے میں کیا خوب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمرے بھاگ جگے، جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمرے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب جہاں ہے مدح سرا محبوب ہمارا آوت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاسی کی چمک ہے دانتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، سائم چشتی نے شب معراج کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، رخ پہ طٰہٰ کا صحرا سجائے ہوئے، آج معراج دولہا منانے چلے،
ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے۔ ناظرین، عشق و محبت کے اس عظیم سفر پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان، عزت مآب محترم حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، ہم چاہیں گے کہ آج ماہ رجب کی مبارک گھڑیاں ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو سفر معراج، میں تو وہ حق ادا نہیں کر سکا، میں نے اس کا اجمالی تھوڑا سا بیان کیا ہے، تو آج آپ ہمارے ناظرین کو سفر معراج کی عظمتوں اور سرکار کا یہ معجزہ جو ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة
والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سی مرغ فہم ہیچ کس از انبیاء نہ رفت جا کے تو ببال کرامت پریدائی ہر یک بقدر خیش بجائے رسیدہ است جا کے جائے نیست تو آجا رسیدائی عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام سبحان عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں آئی رات مبارک والی تے بھاگ اساڈے جاگے آئی رات مبارک والی تے بھاگ اساڈے جاگے سجنا تے خوش مسکان ڈلیاں دشمن سریں سہاگے ناظرین گرامی قدر آج اللہ کے فضل و احسان سے تکبیر ٹی وی یو کے کی وساطت سے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ بیان کرنے کے لیے حضور کی امت اور ملت تک پہنچانے کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، معراج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کا سفر ہے۔ سبحان آپ کی عزت، سطوت، شان و شوکت کا سفر ہے، اور جسے علماء نے، اہل دل نے، اہل تصوف نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے، اور جہاں تک کسی کی سوچ اور اپروچ نہیں ہے وہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا ہے۔ برادران گرامی قدر، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ جس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے مجدد برحق حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں معراج کسے کہتے ہیں؟ اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ اگر معراج کو بیان کیا جائے
تو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم از دائرہ زمان و مکان بیرون رفت، کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمان اور مکان کے دائرے سے پار تشریف لے گئے۔ سبحان۔ اور دوسری کیفیت آپ نے فرمایا ازل و ابد را در آن واحد یافت، کہ قدرت نے معراج کی شب ادھر ازل کی تناب کھینچی، ادھر ابد کی تناب کھینچی، ازل و ابد کو نقطہ حال بنا ڈالا اور پھر معراج کا کمال بنا ڈالا۔ سبحان۔ فرمایا بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ماضی کو بھی حال بنا ڈالا اور استقبال کو بھی حال بنا ڈالا، پوری کائنات کو سمیٹ اور لپیٹ کر ایک نقطہ بنا کر رسول اللہ کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ سبحان۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے معراج؟ تو جواب ہوگا کہ کائنات پہ حضور کا جو راج ہے اسی کا نام معراج ہے اور اسی کا تذکرہ آج ہے۔ سبحان۔ کیونکہ پروگرام کا عنوان ہے عشق رہبر مرشد ہادی، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس معجزہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عشق ہی کا مرہون منت کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں، کہ انسانی سوچ، انسانی فکر، خواہ اس کا کسی طبقے سے تعلق ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، ان کا تعلق دینی طبقے سے ہو، ان کا تعلق سائنس والے طبقے سے ہو، ان کا تعلق فلسفیوں سے ہو، جس بھی مکتب فکر، جس بھی سوچ والوں سے پوچھو، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اتنی چھوٹی رات، پھر ایک بندے کی ذات، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو چند لمحوں میں سمیٹا اور لپیٹا جائے، اور ایک مادی وجود، ایک انسانی وجود، خواہ وہ کتنا ہی لطیف کیوں نہ ہو، اتنے بڑے سفر کو طے کر کے جائے بھی اور آئے بھی ناممکن، امپاسیبل۔ عقل یہی کہتی ہے، سوچ اپروچ یہی کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے مکے کے جو کافر تھے، انہوں نے جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ خود رسول اللہ کی زبانی سنا تو کسی نے ہاتھ سر پر دھر لیے، اور کسی نے تعجب سے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور کچھ کمزور ایمان کے وہ بھی تھے جنہوں نے ایمان سے ہی دوری اختیار کر لی۔ لیکن برادران اسلام، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے اذہان، یہ ساری زبانیں جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ممکن نہیں، یہ اس طرح ہو نہیں سکتا، اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی خواب کا سفر تھا نہیں۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا ابو جہل مذاق نہ اڑاتا، اگر محض خواب کا معاملہ ہوتا تو کوئی شخص اس کو ناممکن نہ کہتا۔ خواب میں ہر کوئی بلندیوں پہ جاتا ہے، خواب میں لوگ کہاں سے لمحہ بھر میں کہاں پہنچتے ہیں، تو ان کے ناممکن کہنے سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ خواب کا نہیں، یہ بیداری کا سفر تھا، یہ مشاہداتی سفر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو بلایا ہے اور پوری بزم ہستی کو اٹھا کر حضور کو دکھایا ہے، اور یہی معراج کہلایا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فلسفیوں نے بھی کہا ناممکن، اور سائنسدانوں نے بھی کہا ناممکن، اور دیگر طبقات، کسی نے اس کو خواب کا نام دیا،
کسی نے اس کو آدھا خواب کہا، آدھی بیداری کہا۔ اب یہ سب لوگ جو الجھے ہوئے نظر آتے ہیں، یا تو یہ مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ نہیں، یا پھر قدرت خداوندی سے آگاہ نہیں ہے۔ لیکن ہم ان تمام کے نظریات کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس لیے ناممکن ہے کہ سفر اتنا طویل ہے، یہاں سے اگر کوئی روشنی کی رفتار سے بشری انسانی وجود کے ساتھ نہیں، نور بن کر اگر کوئی اس زمین کے اس ٹکڑے سے چلے اور صرف اس سورج تک جائے، تو سورج یہاں سے 9 کروڑ 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سائنسدانوں کی کیلکولیشن ہے کہ سورج یہاں سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اب اگر روشنی کی رفتار سے کوئی جائے تو اسے 8 منٹ کم از کم لگتے ہیں سورج تک جانے کے لیے، لیکن حضور سورج تک تو گئے نہیں، حضور تو کائنات زمان و مکان نیچے رہ گئے اور سرکار اوپر تشریف لے گئے۔ اور یہ کائنات کتنا بڑی ہے، سائنسدانوں نے یہاں تک کہا کہ سورج تو چھوٹی سی دنیا ہے، سورج کے آگے جو کہکشائیں ہیں، اگر ان ایک کہکشاں کو کوئی عبور کرنا چاہے تو جو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، ایک کہکشاں کے کنارے سے دوسرے تک کوئی جانا چاہے اسے 80,000 نوری سال چاہیے ایک کہکشاں کو عبور کرنے کے لیے، اور ایسی کروڑوں کہکشائیں ہیں۔ سبحان۔ اب سوچیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ کم از کم اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی انسان نور کے وجود کے ساتھ، یعنی نور کی رفتار سے جائے، لائٹ کی رفتار سے جائے، تو اسے اس معلوم کائنات کے ایک کنارے سے معلوم کائنات کے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 3 ارب نوری سال چاہیے۔ 3 ارب نوری سال۔ اب 3 ارب نوری سال کو اگر دوسرے سالوں میں کیلکولیٹ کریں تو کمپیوٹر جواب دے جاتے ہیں۔ اب 3 ارب نوری سال چاہیے معلوم کائنات کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے، اور رفتار کتنی ہو، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی جائے تو 3 ارب نوری سال جانے کے لیے چاہیے، پھر اتنا ہی وقت آنے کے لیے چاہیے، 6 ارب نوری سال۔ لیکن اب یہ ہے سوال کہ کتنی دیر میں گئے آمنہ کے لال۔ سبحان اللہ۔ اب سائنس کے گھٹنے جو ہے یہاں زمین پہ ٹک رہے ہیں، بلکہ سائنس کی عقل کے گھوڑے لنگ ہو چکے ہیں، سائنس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آئنسٹائن کی تھیوریاں یہاں یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک انسانی وجود یہاں سے جائے تو صرف سورج کی دنیا کے اندر جو درجہ حرارت ہے وہاں سے گزرنا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف سورج کی دنیا میں، یعنی سورج سے اگر کوئی گزرے تو سورج کا درجہ حرارت اس دنیا میں 1 کروڑ اور 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ جس کا درجہ حرارت ہے۔ اب کون تصور کر سکتا ہے؟ یہ تو سوچ کر خیالوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ اور پھر آسمانوں کی دنیا میں جو درجہ حرارت ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ 600 ارب ڈگری سینٹی گریڈ آسمانوں کی وادیوں کا درجہ حرارت ہے۔